السلام علیکم دوستو، دنیا میں ایسا کوئی کام نہیں ہے جو اللہ پاک سے نہ ہو سکے، بلکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کی محتاج ہے۔ بحری جہاز ٹائٹینک کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ ٹائٹینک کو انسنکیبل کہا جاتا تھا، یعنی کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز۔ ٹائٹینک کے کپتان کا دعویٰ تھا کہ اس کو کوئی نہیں ڈبو سکتا، یہاں تک کہ خود خدا بھی نہیں ڈبو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ دوستو، چینل میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ 20ویں صدی کے آغاز میں اٹلانٹک اوشن میں بحری سفر انتہائی منافع بخش بزنس تھا۔ اس دوران بہت سی کمپنیاں اس بزنس میں کام کر رہی تھیں۔ ان کمپنیوں میں دو بڑی کمپنیاں وائٹ اسٹار اور کوننٹ کمپنی، جن کے جہازوں کی لائنیں ہوا کرتی تھیں۔ ان دونوں کمپنیوں نے مل کر ایک ایسا جہاز بنانے کا پلان بنایا جو بھلے ہی اسپیڈ میں کم ہو لیکن آرام دہ اور پرسکون ہو، جس میں لوگ کمفرٹیبل ہو کر سفر کر سکیں۔ بالآخر ان دونوں کمپنیوں نے مل کر 3 جہاز بنانے کا فیصلہ کیا۔ پہلا ٹائٹینک، دوسرا اولمپک، تیسرا بریٹینک۔ 31 مارچ 1909 کو اس منصوبے پہ کام شروع ہوا اور ٹائٹینک کی بنیاد رکھی گئی، اور ان جہازوں کو ڈیزائن کرنے والا شخص ایک ہی تھا جس کا نام تھامس اینڈریو تھا۔ اس کے ڈیزائن کے مطابق ٹائٹینک میں سجاوٹ اور ڈیکوریشن کے علاوہ ایک VIP ڈائننگ ایریا، لفٹس اور سوئمنگ پول اور بہت سی سہولیات تھیں۔ اس کے علاوہ اس میں 16 کمپارٹمنٹ تھے جس میں واٹر پروف دروازے لگائے گئے تھے۔ اس جہاز کو بنانے والوں نے دعویٰ کیا تھا کہ اگر اس کے 40 کمپارٹمنٹ بھی ہوتے اور ان 40 کمپارٹمنٹ میں پانی بھر جائے تب بھی ٹائٹینک نہیں ڈوب سکتا۔ اسی خصوصیات کی وجہ سے اسے انسنکیبل یعنی کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز کہا جاتا تھا۔ 31 مئی 2011 تک یہ مکمل تیار ہو چکا تھا۔ اس کو تیار کرنے میں ہزاروں مزدوروں اور انجینئروں نے دن رات کام کیا۔ 882 فٹ لمبا یہ بحری جہاز تھا۔ اس کا وزن تقریباً 52,000 ٹن سے زیادہ تھا۔ بالآخر اس کو سمندر میں لانچ کر دیا گیا اور 11 اپریل 1912 کو اس کی فرسٹ رائڈ، جو برطانیہ سے نیو یارک کی طرف روانہ ہوئی۔ اس میں 2200 سے زیادہ مسافر تھے اور اس کے علاوہ اس میں سیکیورٹی عملہ بھی تھا۔ ٹائٹینک جہاز میں سفر کرنے کے لیے اس وقت کا فرسٹ کلاس ٹکٹ 850 پاؤنڈ کا تھا۔ اس کرایے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت ایک برطانوی فوجی کی پورے سال کی تنخواہ 20 پاؤنڈ تھی، مطلب ایک برطانوی فوجی کی 40 سال کی تنخواہ کے برابر اس کی ایک رائڈ کا ٹکٹ تھا، جبکہ ایک عام جہاز کا ٹکٹ اس وقت 2 سے 3 پاؤنڈ تھا۔ اس بحری جہاز کا سفر جب شروع ہوا تو اس کو 32 سے زائد برف کی وارننگ دی گئی، لیکن ان وارننگ کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا۔ 14 اپریل کی شام کو ٹائٹینک نے ایک ایسے راستے کی طرف رخ کیا جہاں برف کے بڑے بڑے کئی تودے موجود تھے۔ رات کو 9:55 پر آئس برگ کی وارننگ ملی، لیکن اسے کپتان تک نہیں پہنچایا گیا۔ رات کو تقریباً 11:50 پر کینیڈا سے تقریباً 40 میٹر جنوب میں ایک آئس برگ نظر آیا۔ کپتان کو فوری اطلاع دی گئی۔ کپتان نے فوری جہاز کا رخ موڑنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ ٹائٹینک آئس برگ کے بہت قریب آ چکا تھا۔ جہاز کی اسٹار بورڈ سائڈ آئس برگ سے ٹکرا گئی۔ زیادہ تر ماہرین کا خیال ہے کہ جہاز کو موڑنے سے اس کی رفتار کم ہوئی، جس سے کمپارٹمنٹ میں پانی بھرا۔ اگر یہ سیدھا ہی آئس برگ سے ٹکراتا تو شاید اتنا نقصان نہ ہوتا۔ ٹائٹینک نے اپنی مدد کے لیے کئی سگنل بھیجے، لیکن وہ اس علاقے میں پہنچ چکا تھا جہاں اس کی مدد کے لیے فوری کوئی نہ آ سکا۔ ٹائٹینک جیسے ہی پانی میں ڈوبنا شروع ہوا تو فوری لائف بوٹس کو پانی میں اتار دیا گیا، لیکن یہ لائف بوٹس 2200 سے زائد لوگوں کے لیے بہت کم تھی، کیونکہ صرف ٹائٹینک میں 32 لائف بوٹس تھیں۔ اتنے لوگوں میں سے صرف 1178 لوگوں کو ہی بچایا جا سکا۔ خطرہ یہ بھی تھا کہ اگر لائف بوٹس میں ضرورت سے زیادہ لوگ کو بٹھایا گیا تو وہ بھی ڈوب سکتی ہے۔ جو مسافر لائف بوٹس میں جا چکے تھے وہ بچ گئے، باقی لوگ پانی میں گر گئے۔ جب تک لائف بوٹس واپس آئی تو یہ لوگ سردی سے یا ڈوبنے سے مر چکے تھے۔ اس حادثے میں تقریباً 1500 سے زائد لوگوں نے اپنی جانیں گنوائیں۔ اس حادثے میں سب سے زیادہ نقصان تھرڈ کلاس مسافروں کو ہوا، کیونکہ تھرڈ کلاس لاؤنج کے مسافر کو حادثے کی اطلاع بہت دیر سے ملی۔ اس لاؤنج میں 710 مسافر سوار تھے، جن میں سے صرف 174 ہی بچ پائے۔
इस हादसे में नामवर शख्सियात ने अपनी जानें गंवाई। 2 बजे के करीब टाइटैनिक का बैक एरिया पानी के ऊपर दिख रहा था और तकरीबन 2:15 पर टाइटैनिक की सारी लाइटें बुझ गईं और अब टाइटैनिक मुकम्मल डूबने के साथ साथ बीच में से 2 टुकड़े होकर 2 हिस्सों में बंट चुका था और चंद मिनट बाद टाइटैनिक का नामो निशान मिट चुका था। जी हाँ दोस्तों, ये वही जहाज था जिसे कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था। कई सालों तक टाइटैनिक को लोग बिल्कुल भूल चुके थे, लेकिन 1985 में इसके मलबे की दरियाफ्त ने इसको दोबारा जिंदा कर दिया। और तो और 1997 में जेम्स कैमरॉन ने टाइटैनिक पे एक फिल्म भी बना दी और कई डॉक्यूमेंट्रीज लिखी जिसने टाइटैनिक की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। दोस्तों, जाते जाते वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।